الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض صدق الله العظيم. اور اس کے بات شروع ہو ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ دو شہید بندے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا کریم. میرے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. مہینوں کے اعتبار سے یا دنوں کے اعتبار سے جو بھی ہے، کیلنڈر جو ہے، شمسی کیلنڈر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، قمری کیلنڈر بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے قمری کیلنڈر کو پسند کیا ہے، قمری سال کو. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سب سے اہم وجہ تو ایک یہ ہے کہ شمسی سال کے اندر انسان محتاج ہوتا ہے گھڑی کا، یا وہ ٹیکنیک جو پہلے زمانے میں آتی تھی کہ بھئی وہ دھوپ دیکھ کے سمجھا جاتا تھا. ورنہ اگر کوئی شخص کسی بند کمرے میں بند ہو اور 2-3 مہینے وہ باہر نہ نکلے اور اس کے بعد نہ گھڑی ہو نہ کوئی بتانے والا ہو، جب وہ باہر نکلے گا تو اس کو معلوم نہیں پڑے گا کہ بھئی مہینہ کون سا شروع ہے، یہ مہینہ شروع ہوا یا نہیں ہوا ہے. کیونکہ سورج تو جیسے نکلتا ہے ویسے نکلے گا، جیسے ڈوبتا ہے ویسے ڈوبے گا. لیکن اگر اس کے بالمقابل اگر وہ اسلامی سال یا چاند کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جس وقت چاند نکلا اس دن پہلی تاریخ ہے. تو اس اعتبار سے وہ گھڑیوں کا محتاج نہیں ہوتا. دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کی یا مسلمانوں کی آزمائش کے لیے، یا یوں سمجھیے کہ ہم کو بتلانے کے لیے کہ ہر طریقے کے موسم میں کس طرح اسلامی احکامات پر عمل کیا جائے. ورنہ اگر یہ ہوتا کہ بھئی رمضان جو ہے وہ شمسی سال کے حساب سے ہوتا کہ متعین ہوتا کہ بھئی رمضان جو ہے صرف مئی کے مہینے میں آئے گا یا مئی کا مہینہ رمضان کا ہے، تو جہاں مئی کے مہینے میں خوب کڑاکے کی گرمی پڑتی ہے ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہوتا، اور جہاں سردی وغیرہ ہوتی ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کو جو ہے چاند کے حساب سے اور قمری سال کے اعتبار سے، قمری مہینے کے اعتبار سے رکھا ہے تاکہ یہ مہینہ ہر موسم کے اندر آئے. اس میں آپ دیکھیں جو 30-40 سال کے 50 سال کے ہیں، میرے خیال سے ان لوگوں نے رمضان کو ہر موسم میں پا لیا ہے کہ رمضان سردی میں بھی آ چکا ہے، رمضان گرمیوں میں بھی آ چکا ہے، رمضان ٹھیک بارش میں بھی آ چکا ہے. تو اس اعتبار سے بھی اس کے اندر فائدے ہیں. بہرحال جو بھی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ گنتی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے. اور یہ بتلانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ اس زمانے کے لوگ جو ہیں جب لڑائیاں کرتے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا تو ایک سال کبھی 12 13 مہینے کا ہو جاتا. جب وہ لڑائی کرتے ہوتے تو جو غالب قبیلہ ہوتا اور جس کو یہ یقین ہوتا کہ ہم جیت جائیں گے اور یہ حرمت والے مہینے آ جاتے تو وہ کہتے کہ نہیں یہ حرمت والے مہینے نہیں، ابھی تو شوال کا مہینہ چل رہا ہے، نہیں ابھی تو جو ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. وہ مہینے اپنی طرف سے بڑھا لیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج جو ہے
زمانہ یا مہینہ یا سال جو ہے بالکل اپنی اسی حیت پر آ گیا ہے جس حیت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. اور سال کے 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، 13-14 مہینے نہیں ہوتے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم کہ ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں. وہ 4 مہینے کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک ہے رجب کا مہینہ. حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ اول تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سے دنیا و آسمان کو پیدا کیا اس وقت ہی سے جو ہے یہ حرمت والے مہینے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا. لیکن زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ کیا جاتا تھا. کہ میں نے بتایا نا کہ اگر حرمت والے مہینے آ جاتے وہ لڑنا چاہتے تو سوچتے کہ حرمت والا مہینہ تو آ گیا، اب لڑائی تو وہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن لڑائی روکنا بھی تو وہ مہینے ہی چینج کر دیا کرتے تھے. تو اس کی حرمت کا لحاظ زمانے جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ محرم کے مہینے کی حرمت یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے. یہ حرمت، اس کا احترام بہت پہلے سے ہے. بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں جو یہودی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھئی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ان یہودی نے کہا کہ ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو ڈبو کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ سے زیادہ قریب تو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض تھا 10 محرم کا، بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ نفل ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 9 سال مدینے کے اندر گزار دی اور آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی یہودی جو ہے خاص طور پر 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن جو ہے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اگر میں آئندہ سال زندہ رہا یا آئندہ سال سے جو ہے اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ میں ایک روزہ اور ساتھ میں ملا کر رکھا جائے گا. کیوں؟ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کی شفاعت اور جن کی سفارش کے ہم بڑے امیدوار ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت کے اندر بھائی روزہ رکھنا ہے، وہ بھی روزہ رکھنا ہے، ہم بھی روزہ رکھنا ہے، تو کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عبادت کے اندر بھی غیروں کے طریقے کی مشابہت کو پسند نہیں کیا عبادت کے اندر. تو آپ سوچئے کہ عام زندگی جن میں جو آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا چلنا لباس ہمارے چہرے ہماری حیت سارے غیروں کے طریقے پر ہے، تو سوچئے کہ ہم کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں مشابہت کو پسند نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال جو ہے محرم کا مہینہ آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن صحابہ کرام نے اس کو عمل کو جاری رکھا، اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ یا تو 9 اور 10 کو روزہ رکھتے یا 10 اور 11 کو روزہ رکھتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، دیکھو ایک چیز سمجھ لیجیے پہلے، محرم کا جو مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 عمل ثابت ہیں. ایک عمل جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کی سند کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن افضل یا چونکہ اس کا تعلق فضیلت سے فضائل سے تو اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر، جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کھانے کے اندر وسعت کرے، کھانے میں خرچے کے اندر کھانے کے اندر وسعت کرے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سال بھر کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے. اس کی سند کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن عمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ الفاظ پر اور احادیث کے اوپر غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک عمل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس عمل کے اندر غلو کرنا، اور وہ غلو ہم سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ 10 محرم کو باقاعدہ
کھچڑے بنائے جا رہے ہیں، شربتیں لٹائے جا رہے ہیں، شربتیں اڑائے جا رہے ہیں، اور اس کو بلا کر اس کو بلا کر یہاں پہنچایا جا رہا وہاں پہنچایا جا رہا، تو یہ ہے غلو اور یہ ہے بدعت، جس کو میں نے پچھلے جو بتایا تھا کہ بدعت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو کام اللہ کے رسول سے جتنا ثابت ہو، جیسا کرنا ثابت ہو، جس وقت کرنا ثابت ہو، اس سے زیادہ کرنا، یا اس کو کسی نئی چیز کو دین سمجھ کر اس کو عمل میں لانا، یہ بدعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کے اندر نبوت ملنے کے بعد تقریباً 23 سال رہے، ہجرت کے بعد 10 سال رہے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینے میں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ کرام تقریباً 100 سال اس دنیا کے اندر حیات رہے ہیں، لیکن کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس صحابی نے 10 محرم کو کھانا کھلا کر غریبوں میں بانٹا ہو، یا دعوتیں کھلائی ہو، یا شربت وغیرہ بنا ہو، کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ اور حالانکہ سنت کہتے اسی عمل کو ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو، یا خلفائے راشدین سے ثابت ہو، یا صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا ہو۔ اس کے علاوہ جو بھی ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، یا اس کے کرنے والوں کو نہ کرنے والوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، اور اس کے نہ کرنے والوں پر طعن و تشریح کرتے ہیں، تو یہ ہے بدعت۔ ایک عمل یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ دوسرا عمل وہی جو میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو 9-10 کو رکھے، یا 10-11 کو رکھے، لیکن آج کے دور کے اندر علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آج کے زمانے کے یہودی وہ 10 محرم کو بھی روزہ رکھتے ہیں، یا آج کل کے یہودی جو ہے نا اکثر و بیشتر 99% یہ ناستک ہے، یہ سب دکھلاوے کے یہودی ہے، یا دکھلاوے کے مسلم اسلام کو ماننے والے ہیں، ان کا کوئی عمل اللہ کے رسول اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کے اوپر، یا تورات کے اوپر، یا جو ان کی کتابوں کے اندر لکھا اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، آج کل کی دہری یہی ہے۔ تو آج چونکہ وہ لوگ 10 محرم کو لوگ روزہ رکھنے کا کوئی زیادہ اہتمام کرتے نہیں، تو اگر آج کے زمانے کے اندر کوئی شخص 2 روزے نہ رکھ سکتا ہو، یا پہلا روزہ چھوٹ گیا، یا ایک ہی روزہ رکھا، دوسرے روزہ رکھنے کی اس کے اندر ہمت نہ ہوگی، تو ایک دن کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، یعنی یوم عاشورہ کا۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی اگر 10ویں محرم کے اندر اگر روزہ رکھیں گے تو وہ عمل کیسے کریں گے، وہ کھانے کی وسعت کا؟ تو حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے اس کا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ دیکھو اسلامی جو دن ہوتا ہے نا وہ شروع ہوتا ہے مغرب سے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے، جیسے آج اس سال جو ہے 10 محرم یہ جمعے کے دن آ رہی ہے، اگلے جمعے کو 10 محرم ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جمعرات کی شام رات کا جو کھانا ہے اس کے اندر گھر والوں کو وسعت کر دے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 محرم کو یعنی جمعے والے دن ظاہر سی بات ہے کہ دوپہر میں تو روزہ رکھیں گے، لیکن گھر کی عورتیں یہ کرے کہ کھانا مغرب سے پہلے بنا لے، کھانا وسعت جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر سے مغرب سے پہلے کھانا بنا لے، تو پھر بھی وسعت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور وسعت صرف یہی ہے کہ گھر کے اندر جو کھانا نارملی بنتا ہے اس میں کوئی 2-4 چیز ایڈ کر لے، کوئی اچھی چیز بنا لے، بریانی وغیرہ بنا لے، قرآن وغیرہ بنا لے، جو بھی ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا کہ باقاعدہ دوسروں کو بلا کر دعوتیں کھلائی جائے، اس کو سنت سمجھا جائے، اس میں ثواب سمجھا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، کسی کا اس کے اوپر عمل نہیں ملا۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھو اسلامی جو سال ہوتا ہے، امام غزالی ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی سال کا جاننا یا اسلامی تاریخ کا جاننا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ہر زمانے میں ہر محلے کے اندر کم از کم کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو معلوم ہے کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، یا اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے شمسی سال یہ جو عیسوی سال ہوتا ہے اس کو اتنا داخل کر دیا ہے کہ اللہ تمام کی مغفرت کرے کہ حسن زن تو مجھے یہ ہے کہ تمام لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ ہم میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے جن کو اسلامی مہینوں کے نام معلوم نہیں ہوں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں کتنے لوگوں کو معلوم ہے۔ تو یہ بہت غلط چیز ہے، کم از کم ہمیں نام تو معلوم رہنا چاہیے کہ بھئی اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا سال چل رہا ہے۔ تو آج جو ہے یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ یہ 1448 یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو آج 1448 سال ہو چکے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اب سمجھیے کہ اسلامی سال یا اسلامی کیلنڈر کیسے شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زیادہ یہ چیز کی ضرورت پیش نہیں آئی،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 2.5 سال کی مدت، اس میں پھر زیادہ تر مقابلہ قریب کے لوگوں سے تھا، مرتدین سے، زکات کے منکرین سے سب. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی حکومت پھیلی ہے اور دوسرے بادشاہوں سے یا دوسرے علاقوں کی گورنروں سے خط و کتابت ہونے لگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ڈاک خانے کا نظام شروع کیا. تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آیا کسی گورنر کی طرف سے، کہاں سے، اس میں لکھا تھا یہ شعبان کی اتنی تاریخ کا مسئلہ ہے. اب ذہن میں یہ آیا کہ بھائی کون سا شعبان، اس سال کا شعبان یا اگلے سال کا شعبان یا پچھلے سال کی شعبان، کون سا شعبان؟ کیونکہ اس وقت تک یہ کیلنڈر نہیں تھا، یا یہ سال اس طرح کی ہجری سال نہیں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات پیش آئی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی ہمیں ایک سال شروع کرنا چاہیے، ایک تقویم شروع کرنی چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے مشورے کے لیے میٹنگ بلائی اور تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے. رائے مانگی گئی. بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے بہت اہم دن ہے اور آپ کی آمد جو ہے بہت باعث برکت ہے، اس لیے اسلامی سال کی شروعات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ بھئی یہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اس کی مشابہت ہوتی ہے کہ عیسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور مسلم اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی آمد پر یا کسی کے جانے پر غم منائے یا خوشی منائے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی فتح مکہ کو اس کا وہ بنایا جائے کہ فتح مکہ بہت عظیم الشان چیز ہے اور بہت عظیم الشان جو ہے اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، تو فتح مکہ سے، لیکن اس کو بھی رد کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اسلامی سال کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کی جائے، کیونکہ ہجرت یہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے یا عظیم الشان جو ہے حکم ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہجرت کے بعد ہی اصل میں اسلام کو پودا یا اسلام کی وہ جو نیو رکھی گئی تھی جو مکہ کے اندر، اس کو بڑھنے کا پورا موقع ملا. اور وہ چھوٹا سا پودا جو مکہ کی گلیوں سے اور مکہ کے گھر سے شروع ہوا، وہ بڑھتا بڑھتا ایک تناور درخت ہوا اور پوری دنیا کے اندر پھیل گیا اور پھیلتا ہی رہے گا انشاءاللہ قیامت تک. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کر لیا، اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ محرم ہی سے کر چکے تھے، اس لیے یہ مشورہ ہوا کہ محرم سے اس کی ابتدا کی جائے اور یہ پہلا سال مانا جائے کہ اسلامی سال یہ ہے، یہ پہلی ہجری ہے، اور وہاں سے پھر اسلامی سال شروع ہوا. ہجرت یہ بڑا عظیم الشان واقعہ ہے، اور ہجرت اصل میں یہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا کس طرح کی قربانی اور کیسے کیسے قربانی دی ہے. آج میرا یہاں بیٹھ کر بولنا اور آپ کا یہاں سننا بڑا آسان ہے، اور آج ہم لوگوں کا پیسوں کے لیے ہجرت کرنا، پیسوں کے لیے مطلب 2-3 سال لوگ رہتے ہیں، 10 سال بھی رہتے ہیں پیسوں کے لیے، کمانے کے لیے، یہ سوچ کر کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ کما لوں گا، وہ کچھ کر لیں گے. لیکن اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا، اپنا وطن چھوڑنا، اپنا کاروبار، اپنا گھر، اپنے گھر والے اور اپنے رشتہ دار، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایسی جگہ جانا جہاں سے واپسی کی کوئی ابھی امید نہیں ہے، جہاں جا کر کیا حالات ہوں گے وہ معلوم نہیں ہے، وہاں کوئی کاروبار نہیں ہے، وہاں کے لوگ بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، وہاں کیا حالات پیش آئیں گے کوئی چیز نہیں ہے. ایسے حالت میں صرف اپنے دین کی خاطر، نہ روپیوں کا لالچ ہے، نہ حکومت کا لالچ ہے، نہ زمینوں کا لالچ ہے، کسی چیز کا لالچ نہیں، صرف اس لیے کہ اپنا دین بچ جائے، ہمارا ایمان بچ جائے. صرف ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دی کہ بھئی جس کا جی چاہے وہ مدینہ جا سکتا ہے، تو صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا. اس کا واقعات پڑھیے، میں نے جو بیچ میں 1.5 سال پہلے جو سیرت کی جو سیریز کی تھی اس میں نے ہجرت کا واقعہ مفصل بیان کیا. تو آپ یہ کتابوں میں آپ پڑھیے تو آپ کو وہ واقعات ملیں گے صحابہ کرام کے کہ واقعی ہمیں آج کے زمانے کے اندر یا تو تعجب ہوگا یا یقین نہیں ہوگا، اور جس کو یقین ہوگا اس کا دل روتا رہے گا کہ بھئی صحابہ کرام نے واقعی کیا قربانی دی اس دین کی خاطر. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم کے رہنے والے تھے، مکہ کے اندر کاروبار وغیرہ کیا، بہت پیسہ کمایا. جب ہجرت کرنے لگے تو کافروں کو پتہ چل گیا، تو ان لوگوں نے مشرکین مکہ میں روک لیا کہ صہیب تم روم سے آئے ہو، مکہ میں آ کے تم نے کاروبار کیا، تجارت کی، اتنے پیسے کمائے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے کسی بھی حالت میں. تو اگر ہم جیسے ہوتے تو وہ رک جاتے اور حالات بتاتے،
لیکن حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا رکو، میں تم سے تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے تجارت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اتنا جتنی ان کی جمع پونجی تھی، کہا کہ میرا سارا مال جو فلاں جگہ پہ میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، دفنا کے رکھا ہے، وہ سارا تم لے لو، وہ مجھے چھوڑ دو۔ وہ لوگ راضی ہوئے، ٹھیک ہے، جتنا کمائے تھا سارا چھوڑ دیے، بغیر کسی پیسے کے، کوئی چیز نہیں میں، بغیر تنہا خالی ہاتھ جو ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ جو مدینہ پہنچے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب بڑے فائدے کی تجارت کر کر آئے ہو، بڑے فائدے میں رہو گے، بڑا نفع کما کر آئے ہو، کہ سارا مال تو لوٹا دیا لیکن ایمان تو بچا کر آ گیا۔ ترے تنہا ایسے موقع پر بھی ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے علی الاعلان ہجرت کی۔ وہ کون تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کی ایک محرم کو جن کی شہادت ہوئی ہے، جن کے بارے میں ہم لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں، ورنہ ہم نے تو محرم کا مہینہ کس لیے سمجھ رکھا ہے؟ صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، ورنہ ایک محرم الحرام کا جو عمر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنہا وہ شخص تھے جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی سب سے پہلے، اور آپ نے اپنی کمان لی اور تلوار ہاتھ میں لی، حرم کے اندر پہنچے، اور حرم کے اندر پہنچنے کے بعد جو مجمع بیٹھے ہوتے نا کافروں کا، کہ یہاں میٹنگ، یہاں مشورہ، یہاں مشورہ، تو ایک ایک کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی ماں کو رلانا ہو، وہ باہر آ کے میرا مقابلہ کرنا۔ لیکن لکھا ہے کتابوں کے اندر کسی ایک کے اندر ہمت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام تو آستہ آستہ کرنے لگے تھے، مکہ کے اندر چند لوگ بچے، حضرت ابو بکر نے 2-3 مرتبہ ارادہ کیا کہ میں بھی کر لوں، تو اللہ کے رسول نے روک دیا کہ نہ رکو۔ تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ مجھے شاید آپ کے ساتھ میں جانے کا موقع ملے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ بھائی ہجرت کا جو ہے موقع مل گیا اور اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے۔ اب جب کافروں نے یہاں دیکھا کہ بھائی جو ہے مسلمان تو یہاں سے جا رہے ہیں، اب یہاں سے اگر یہ لوگ جائیں گے اور مدینہ جا رہے ہیں، وہاں جا کر انہوں نے طاقت پکڑ لی تو یہ کل کو ہمارے پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، تمام لوگ دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، وہاں شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، ابلیس بھی، اور مشورہ ہوا۔ کس نے مشورہ دیا کہ ایک کام کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دے۔ تو فوراً اس نے، ابلیس نے، جو بوڑھے شکل صورت میں بیٹھا ہوتا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو چاہتے ہیں لوگ کہ اگر آپ جلا وطن بھی کرو گے تم لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے پھر طاقت پکڑ تمہارے پر حملہ کریں گے، یہ صحیح رائے نہیں ہے۔ تو دوسرے نے رائے کہ اچھا ایک کام کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے کسی کمرے میں قید کر دو، کھانا پینا بند کر دو، وہیں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھوکے پیاسے جو ہے انتقال کر جائیں گے۔ تو پھر ابلیس نے کہا کہ بھئی تم کیا سمجھتے ہو کہ قریش ان کی مدد نہیں کریں گے؟ بنو ہاشم تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے، یا محمد کے جو ساتھی ہیں وہ آ کے چھڑا کر لے جائیں گے؟ یہ رائے بھی صحیح نہیں۔ تو ابو جہل نے یہ رائے دی کہ بھئی میری رائے یہ ہے کہ دیکھو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی کافی بااثر ہے، بارسوخ ہے، بنو ہاشم، لیکن ایک کام کریں کہ ہم میں سے جو دوسرے قبیلے ہیں ان قبیلے میں سے، ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص کو لیا جائے، نوجوان کو، اور وہ تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام قبیلے والوں کا مقابلہ بنو ہاشم کر نہیں سکتے، دیت کی بات آئیں گے تو سب مل کے دے دیں گے دیت۔ یہ رائے پیش آ گئی۔ ابلیس نے بھی کہا کہ بالکل سچی پکی رائے، ایسی کرنا چاہیے۔ تمام لوگوں نے اس طرح ایک ایک نوجوان کو چنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سو۔ حضرت ابو بکر کو تیار کر لیا کہ آج ہجرت کرنا ہے، اور آپ جو حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر جو ہے رات کے وقت، اور تمام لوگ آ کے باہر آ کے پہرا دینے لگے کہ جیسے ہی صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو نعوذ باللہ آپ کا قتل کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح آدھی رات کو گزرنے کے بعد جو ہے صبح جب تھوڑی تھوڑی ٹوٹ رہی اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ کے ہاتھ میں مٹھی تھی، اور آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے مٹی کو مٹھی سے اڑاتے ہوئے، مٹھی میں مٹی تھی تو اس کو اڑاتے ہوئے جو ہے آپ نکلے۔ تمام کے تمام لوگ کھڑے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ کے رسول نکل گئے۔ اس کے بعد میں بہت لمبا چوڑا واقعہ آپ لوگ کتابوں میں پڑھیں، اور وہاں سے نکل کے غار ثور میں پہنچے، وہاں سے نکل کے پھر 14 دن کے سفر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور وہاں جا کر پھر اسلامی ریاست کی نئی نیو پڑی ہے، نئی ایک تشکیل ہوئی اسلامی ریاست کی، اور پھر وہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ سارے احکام وہاں اترے اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت ملی، موقع ملا۔ تو بہرحال اسلامی سال جو ہجرت کے سے شروع ہوا ہے،
اور ہجرت میں نے بتلایا کہ ہجرت بڑا اونچا عمل ہے، اور صحابہ کرام نے بڑی قربانی دے کے یہ ہجرت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانی کے ساتھ یہ ہجرت کی ہے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الہجرت یہدی ما کان قبل، کہ ہجرت وہ عمل ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کسی سے گناہ ہوئے ہیں اور وہ اسلام کے خاطر اپنا دین بچانے کی خاطر اگر ہجرت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو سال شروع ہوا ہے تو ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس سال کے اندر اپنا ٹارگٹ سیٹ کرے، جیسے عیسوی سال یا شمسی سال کے اندر ہم لوگ ٹارگٹ طے کرتے ہیں نا جنوری کے اندر کہ پچھلا جو ہے میرا سال ایسا گزرا ہے، مجھے اس میں اتنا لاس ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے، اور آئندہ سال کا میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار کو اتنا آگے بڑھاؤں گا، اپنے ملازمت اگر کر رہا ہے تو میں اتنا ٹارگٹ پورا کروں گا۔ یہ اسلامی سال جو شروع ہوا ہے دینی اعتبار سے اپنا ٹارگٹ متعین کریں کہ یہ سال میرا جیسا بھی گزر گیا، لیکن آئندہ جو آنے والا سال ہے، جو سال شروع ہوا ہے، میں اس سال کے اندر انشاءاللہ پورے سال کے اندر اتنے قرآن شریف مکمل کروں گا، اتنے سورہ حفظ کروں گا، جو دعوت کے ساتھ یہ میں اتنے چلے لگاؤں گا، یا اتنے وقت اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، یا جو ہمارے نوجوانوں میں ٹارگٹ بنائے کہ میں جو ہے اس پورے سال کے اندر اتنے قرآن شریف یا اتنی نئی نئی صورتیں یاد کروں گا، اتنی صورتوں کے مطالب معانی میں یاد کروں گا۔ ہم اسلامی اعتبار سے اپنے ٹارگٹ طے کریں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اپنی زندگی کا ایک نظام اور عمل بنائے، اس طرح نہ گزارے کہ بھئی سال گزر گیا پتہ نہ چلا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیاوی زندگی کے اندر مشغول رہیں گے اور ہمارا ٹارگٹ اگر دنیاوی زندگی ہوگی، دنیاوی ہوگی، تو پھر وہ ایسا ہوگا کہ بھئی سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ہماری صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں تمام ہو رہی ہے، بس اس سے پوچھو کہ کیسے گزر رہی ہے، کہ ہاں بس زندگی گزر رہی ہے۔ تو ہمیں زندگی گزارنا نہیں ہے، زندگی کو بنانا ہے، کیونکہ اس زندگی کو بنانے پر آخرت کی زندگی موقوف ہے کہ جیسی زندگی ہم دنیا کے اندر بنائیں گے، اگر اچھی عمل کریں گے اور اللہ کے احکامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہماری آخرت والی زندگی بنے گی۔ ورنہ اگر جس طرح غیر گزارتے ہیں کہ بھئی گزر رہی ہے، تو اگر اس طرح گزار کے چلے گئے تو ہماری آخرت کی زندگی بھی اس طرح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو کہنے سننے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔